ख़वातीन हज़रात, आज जबकि मैं ये वाला एपिसोड रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, आप जब इसे देखेंगे तो ये वक्त गुजर गया होगा, कोई और तारीख होगी। मेरे लिए 26 फरवरी की एक ख़ास अहमियत है। ये वो दिन है जब मादाम नूरजहां के यहाँ उनकी पहली बेटी ने लाहौर में जन्म लिया। वो तमाम लोग जिनको मैडम नूरजहां की न्याज़मंदी हासिल नहीं हुई, तो उनकी शबी, उनकी खुशबू, उनकी गुफ्तगू, उनकी नकरई हंसी, उनके लिबास, उनकी चमक दमक का बेहतरीन नज़ारा हुमा जी की ज़ात थी। मैडम के यहाँ और मैडम के ख़ानदान में एक बात बड़ी उम्दा है, वो ये है कि सगे और सौतेले में कोई फ़र्क नहीं, और ये रवैया मैंने सबसे ज़्यादा हुमा जी के अंदर देखा। हुमा जी ने बहुत सी चीज़ें अपनी वालिदा से सीखी। उनमें एक चीज़ थी, वो थी हाथ की लज़्ज़त। एक मेन्यू जो हुमा जी के यहाँ हर शाम होता था और अक्सर होता था, वो होता था बेहतरीन बना हुआ आलू गोश्त। ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर के एक और एपिसोड के साथ डॉक्टर उमर आदिल आपके हाज़िर खिदमत है। मैं सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतने अरसे के बाद, एक वक्फे के बाद मैं दोबारा आपके सामने आना शुरू हुआ और आपने इसकी बहुत पजीराई की। मेरे सब्सक्राइबर्स की भी तादाद बहुत बढ़ी है, मगर जितनी बढ़ जाए उतनी ही कम है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर सिर्फ एक बटन दबा दें तो इससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होगी, मेरी भी और मेरी टीम की भी, और आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा। ख़वातीन हज़रात, आज जबकि मैं ये वाला एपिसोड रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, 26 फरवरी है। आप जब इसे देखेंगे तो ये वक्त गुजर गया होगा, कोई और तारीख होगी, मगर मेरे लिए 26 फरवरी की एक ख़ास अहमियत है और मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 26 फरवरी बर्थडे है ज़िले हुमा साहिबा की। ये वो दिन है जब मादाम नूरजहां के यहाँ उनकी पहली बेटी ने लाहौर में जन्म लिया। आप में से बहुत सारे लोग ज़िले हुमा जी को जानते होंगे और यकीनन मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहां को जानते होंगे। मैं एक छोटी सी बात आपको अर्ज़ करूं, वो तमाम लोग जिनको मैडम नूरजहां की न्याज़मंदी हासिल नहीं हुई, बवजूद कोई वजह हो सकती है कि सब वो बहुत छोटे थे या नहीं उन तक पहुंच सके, और उनकी वाकफियत फिर हुमा जी से हुई, तो आप यकीन कीजिए हुमा जी से बेहतर मैडम का तारुफ कोई और था ही नहीं। मैं अक्सर कहता था कि जिन्होंने मादाम को नहीं देखा, तो उनकी शबी, उनकी खुशबू, उनकी गुफ्तगू, उनकी नकरई हंसी, उनके लिबास, उनकी चमक दमक का बेहतरीन नज़ारा हुमा जी की ज़ात थी। और हुमा जी इसके अलावा भी बहुत कुछ थी। वो सिर्फ अपनी माँ की वालिदा नहीं थी, वो अपने तौर पे भी एक बेइंतहा दिलफरेब शख्सियत थी। मैं एक बात और कहा जा करता हूँ कि लोग कई दफ़ा हुमा जी से इसलिए मिलने जाते थे कि वो मैडम की बेटी हैं, मगर फिर ज़िंदगी भर इसलिए मिलते थे कि वो हुमा जी हैं। आप उनकी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हुए बगैर रह नहीं सकते। उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत, उनकी दिलदारी, उनका लाड ऐसा था कि आप उनके असीर बन जाते थे और आप जितना वक्त हो सकता था उनके साथ गुजारना चाहते थे। ये और बात है कि आप अगर मैडम के फ़ैन होते थे तो आपको ये मज़ा दोबाला महसूस होता था, क्योंकि एक तरफ तो मैडम की बातें और मैडम के बहुत सारे अंदाज़, और फिर हुमा जी की दिलदारी और हुमा जी के दिल पजीर अंदाज़, ये दोनों चीज़ें मिल जाती थीं। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने ये दोहरा मज़ा उनकी ज़िंदगी में उठाया है। हुमा जी अब हमारे दरमियान नहीं रहीं, लेकिन उनकी याद ऐसी है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं उन्हें याद नहीं करता, और ख़ास तौर पे उनकी पैदाइश वाले दिन जो कि 26 फरवरी है, और उनकी वफ़ात वाले दिन जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सानेहा था। और उसकी वजह आपको ये बताऊं, जब मोहब्बत करने वाले इस दुनिया से चले जाते हैं तो नफ़रत करने वालों का तनासुब ज़्यादा हो जाता है और ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। हुमा जी की मोहब्बत ऐसी थी कि मुझे लगता था कि बहुत से हासदीन और बहुत से नफ़रत करने वालों से उन्होंने मुझे बचा के रखा हुआ है। बाहर तो और अब भी उनकी दुआएं शामिल हैं, जिसकी वजह से मेरे जलने वाले और मेरे दुश्मन मुंह की खाते हैं और उस अंजाम को पहुंचते हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए। आज मेरा दिल है कि मैं आपसे कुछ यादें उनकी शेयर करूं। मैडम नूरजहां की शादी, जिनसे उनके 3 बच्चे पहले हुए, वो जनाब सैयद शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ हुई, और ये शादी मुंबई में हुई, जबकि वो दोनों वहाँ पे फिल्में बनाने में मसरूफ़ थे। इनकी लेकिन मुलाकात इससे पहले लाहौर में बनने वाली फिल्म ख़ानदान में हो सकी थी, जिसकी हीरोइन पहली दफ़ा मैडम नूरजहां बनी जब वो बेबी से सिर्फ नूरजहां बन गई। पहले वो चाइल्ड स्टार थी, तो उसके बाद जो पहली फिल्म जिसमें उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया वो ख़ानदान थी, जो कि 1942 में रिलीज़ हुई और उससे कुछ अर्सा पहले लाहौर में बननी शुरू हो गई थी। इस फिल्म के हिदायतकार
जनाब सैयद शौकत हुसैन रिजवी साहब थे, और मेरे ख्याल में इस फिल्म की तैयारी के दौरान ही इनके दरमियान में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और मैडम ने उनके अंदर वो खूबियाँ देखी होंगी कि वो उनसे शादी कर लें। बाहर तौर ये शादी जाके मुंबई में हुई, जो से कुछ अरसे बाद थी, और फिर दोनों ने बॉम्बे में एक बहुत कामयाब वक्त गुजारा। मैडम बिकेम द रेनिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड एट दैट टाइम, क्योंकि उनकी हर फिल्म और हर फिल्म के नगमे जो थे वो पूरे बरे सगीर में गूंजते थे, और मैडम की पॉपुलैरिटी एक आलम पे थी। और उसके बाद आफ्टर पार्टीशन दे केम बैक टू लाहौर अगेन, पहले कराची आए थे, उसके बाद लाहौर आए, और फिर शाहनूर स्टूडियो जो दोनों के नामों से एक एक लफ्ज़ लेकर बनाया गया था, तो उसके साथ उन्होंने यहाँ पे फिल्म बंदी का आगाज़ किया। यहीं पे लाहौर में उनके यहाँ बीबी ज़िल्ले हुमा की पैदाइश हुई, और मुझे एक तस्वीर मेरे पास है जिसमें वो अपनी गोद में लिए हुए नौमौलूद हुमा जी को लेटी हुई हैं। अच्छा, अब माओं का अजीब किस्सा है, जब उनके बेटे हो जाए ना तो उनको कमी हमेशा महसूस होती है एक सहेली की, एक गुड़िया की, जिसे वो सजाएं, बनाएं, कपड़े पहनाएं, रिबन डालें उसके बालों में, छोटी छोटी गुतें करें एंड ऑल दैट। तो ये जो बेटी होती है ये माँ के लिए बड़ी अहम होती है, और मेरे ख्याल में मैडम के लिए हुमा जी ने इस बेटी, इस सहेली, इस गुड़िया, इस साथी, इस हमदर्द की कमी पूरी की, और ये उनकी ज़िंदगी भर में हमें पता चलता है। एक अर्ज करूँ आपको, इट इज़ नॉट ईजी टू बी द डॉटर ऑफ मैडम नूरजहाँ। मैडम नूरजहाँ का तूती दुनिया में बोलता था, उनके चाहने वाले लाखों नहीं करोड़ों लोग थे, उन पे जान देने वाले भी करोड़ों थे, और ऐसा सहर था उनके अंदर कि हर कोई उनसे मुतासर होता था, कोई उस सहर से मुतासर हुए बगैर रह नहीं सकता था। ऐसे में एक बेटी जो इतनी हसीन, इतनी मकबूल, इतनी चाहे जाने वाली माँ के यहाँ परवरिश पा रही हो, उसके लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि तवज्जो से हासिल नहीं, वो बिल्कुल अटेंशन डेफिसिट का शिकार होके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में चली जाएगी। मगर कमाल ताल्लुक था मैडम का और हुमा जी का, इसलिए कि मैडम के लिए तमाम चीज़ों से बढ़ के माँ होना था। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं जो कि हुमा जी ने मुझे खुद सुनाया। किस्सा वो यूँ सुनाती हैं कि भाई उनकी शादी हो गई, माशाल्लाह उनके 4 बेटे हुए, और वो बिल्कुल एक डोमेस्टिकेटेड खातून बन गई। एक शाम वो अपनी वालिदा से मिलने के लिए उनके लिबर्टी के गोल चक्कर वाले घर में गई, तो मैडम के मेहमान आ रहे थे। मैडम बहुत उम्दा तैयार हुई थी। आपको पता है कि जब मैडम तैयार हुई हों तो फिर सोने पे सुहागा होता है, बल्कि सुहागा क्या, सोने के अंदर हीरे जड़े होते हैं, क्योंकि जगमग जगमग हो रही होती है मैडम के हीरों से, और मैडम की साड़ी और खुशबू और मैडम के बाल और मैडम की गुफ्तगू और मैडम की बातें, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। बाहर तो आप हुमा जी बिल्कुल सीधे बाल बनाए हुए, खासी मोटी भी हो गई थी, उनके 4 बच्चे पैदा हो चुके थे, कश्मीरियों में ब्याही गई थी, इसलिए खाने पकाने का भी बहुत चलन था, और बेचारी बिल्कुल ही बगैर तैयार होकर चली गई। और वहाँ पे हुआ ये कि भाई एक साहब आए, वो मैडम को मिले, और इस कदर मैडम पे निहाल और वारी हुमा जी की तरफ देखा, और शायद देख के हैरान हुए कि अच्छा ये आपकी साहबजादी हैं। इसी तरह 10-12 और मेहमानों ने ऐसा ही रवैया रखा, तो हुमा जी थोड़ी सी नाराज़ होकर मुंह फुला के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मैडम अंदर आई तो हुमा जी को उन्होंने सोफे पे बैठा हुआ देखा, थोड़ा सा गमगीन पाया, तो मैडम ने सोफे के पीछे से आके कहा, हुमा जी क्या बात है? तो हुमा जी ने कहा, माँ जान, मैंने अब आपको मिलने के लिए नहीं आना, यहाँ जो भी आता है वो आपका आशिक होता है, सब आपसे प्यार करते हैं, मेरा तो यहाँ मजाक बन जाता है, मैं आपके सामने क्या चीज़ हूँ। इस बात पे मैडम ने पीछे से आके हुमा जी के थोड़ी के नीचे अपना हाथ रखा और यहाँ से घूम के कहा, हुमा याद रखी, तू मेरा बेटर वर्जन। ये पता नहीं कौन सा वक्त था कि जब मैडम ने अपनी बेटी को अपना बेटर वर्जन कहा, इसलिए कि आगे चल के जब हुमा जी ने बाकायदा सिंगिंग शुरू की तो उस वक्त हुमा जी का जो चेहरा और उनका जो लिबास और उनका जो अंदाज था उस पर नज़र नहीं ठहरती थी, और लोग कहते थे कि वाकई अगर नूर जहाँ की कोई बेटी हो सकती है तो वो यकीनन ज़िल्ले हुमा है। ये और बात है कि ज़िल्ले हुमा के अलावा मैडम की 3 और बेटियां हैं, जिनका नाम हिना जी, मिना जी और टिना जी है। ये अपने अपने अंदाज में गज़बनाक ख़वातीन है, बेइंतहा हसीन, बेइंतहा सुलझी हुई, बेइंतहा समझदार, और मैं इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि इन्होंने कभी भी सिर्फ अपनी माँ का नाम इस्तेमाल करके कुछ नहीं दुनिया में किया, बल्कि अपने ज़ोर बाजू पे और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाके अपने लिए बहुत कामयाब जिंदगियां कार्व आउट की हैं। मेरी सबसे फेवरेट तो वैसे मिना जी हैं, खुदा ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, वो भी अपनी माँ की, शी इज़ अ ट्रू डॉटर ऑफ हर मदर। सबसे मज़े की बात यह है कि ये 4 बहनें, जिनमें से एक बहन के वालिद मुख्तलिफ थे, शौकत साहब थे, और बाकी 3 बहनों के वालिद जनाब एजाज दुरानी थे,
ان کی محبت آپس میں ایسی تھی کہ جیسے یہ ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ہما جی کو کس قدر محبت اپنی چھوٹی بہنوں سے تھی، اور وہ ان کے آنے کا جب وہ لاہور آتی تھیں دبئی سے یا کراچی سے کس قدر چاؤ کرتی تھیں. اور بہنیں بھی اپنی بڑی بہن کی ویسے ہی عزت کرتی تھیں جیسے کہ کوئی بھی شخص اپنی بڑی بہن کی کرے. اچھا، میڈم کے ہاں اور میڈم کے خاندان میں ایک بات بڑی عمدہ ہے، وہ یہ ہے کہ سگے اور سوتیلے میں کوئی فرق نہیں، اور یہ رویہ میں نے سب سے زیادہ ہما جی کے اندر دیکھا. میڈم سے جب شادی ہما جی کے والد سید شوکت حسین رضوی صاحب کی ختم ہو گئی تو انہوں نے بعد میں ہماری ایک اداکارہ ہیں جو بڑی نفیس خاتون ہیں، ان کا نام ہے میڈم یاسمین، ان سے شادی کی. اور میڈم یاسمین نے ایک باوفا بیوی بن کے سید شوکت حسین رضوی صاحب کے آخری دم تک ان کی خدمت میں اور ان کی کمپنی میں یہ وقت گزارا. اور ان سے بھی ماشاءاللہ ان کے 2 بیٹے ہیں جو کہ ہما جی کے سوتیلے بھائی ہیں. اب ذرا سوچئے کہ ماں کی سوکن جو ہے وہ کتنی بری لگتی ہوگی کسی کو، مگر ہما جی اور میڈم یاسمین کے جو آپس کے تعلقات تھے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے. میرے سامنے کتنی ایسی شامیں اور راتیں ہیں کہ جب میڈم یاسمین اپنی بیٹی ہما جی کے ہاں آئی ہوئی تھیں، میرے خیال میں میڈم یاسمین کو اتنی محبت اور اتنی عزت پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی جتنی ہما جی کے ہاں ملتی تھی. ہما جی ان کو آنٹی آنٹی کہتے ان کا منہ سوکھتا تھا، اور وہ بھی اس قدر پیار سے پیش آتی تھیں. میڈم یاسمین کوئی معمولی عورت نہیں تھی. میڈم یاسمین نے 1944 میں فلموں میں کام شروع کیا اور بعد ازاں پاکستان کی بہت بڑی ہیروئن بنی. اور اس وقت میری نظر میں میڈم یاسمین شوکت سے زیادہ کوئی اور سینئر اداکارہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. کوئی ایسی اداکارہ ہے ہی نہیں ہے کہ جس نے mid 40s میں فلموں میں کام شروع کیا ہو. اینڈ وی آر ان دا mid 2020s. آپ ذرا سوچئے کہ 44 سے لے کر 2025 تک کتنا بڑا عرصہ ہے. یہ تقریباً کتنا بن گیا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو تقریباً یہ 80 سال بن گئے کہ نہیں بن گئے، یا آپ کا اندازہ کچھ اور ہوگا تو مجھے بتائیے گا. ایک خاتون نے اتنا لمبا عرصہ فلموں میں گزارا، بیوی بن کے، ماں بن کے، سوتیلی ماں بن کے، اور کبھی ان کے کردار پہ ایک داغ نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پہ بھی میڈم یاسمین بہت پسند ہے، اور اس محبت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہما جی جنہیں میں محبت کرتا تھا وہ ان کا احترام کرتی تھیں، ان سے محبت کرتی تھیں. محبت کا بڑا اعلیٰ سلسلہ ہے. آپ جس سے محبت کریں، جس سے وہ محبت کرتے ہیں، آپ کو بھی ان سے محبت ہو جاتی ہے. محبت اپنا جادو اور اپنا پھل پھیلاتی رہتی ہے، اور اس میں اور لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں. میں نے جال خاص طور پہ نہیں کہا، حالانکہ محبت کے جال سے حسین کوئی اور جال ہے ہی نہیں، اور ہر ایک کو اس جال میں پھنسنا چاہیے. بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں. ہما جی کے ہاں ایک بہت بڑا اور وصف تھا، وہ یہ تھا، اسے کہتے ہیں مہمانداری. مہمانداری جو ہے وہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو بہت کم لوگوں کو آتی ہے. آپ یقین کریں، دل سے آئے مہمان کی خاطر خدمت کرنا، اس کی تواضع کرنا، یہ کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ رزق کے 3 درجات ہیں. رزق کا پہلا درجہ ہے کہ خدا توفیق دے آپ کو رزق کمانے کی. اس کے بعد جب رزق آ گیا ہے تو رزق کو پکانے کی توفیق دے، اور عمدہ پکانے کی توفیق دے. اور جب پک جائے تو جو رزق کا تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رزق کما کے، پکا کے کسی کو کھلایا. یہ جو آخری درجہ ہے، یہ توفیق بہت کم کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو کھلا سکیں. ہما جی کے ہاں ایسا رزق ہوتا تھا، اور وہ ایسا پکتا تھا، اور وہ ایسے کھلاتی تھیں کہ کھانے والا حیران رہ جاتا تھا کہ یا اللہ، یا تو میری ماں نے کہیں بچپن میں مجھے ایسے کھانا کھلایا ہے، یا پھر اب ہما جی کھلا رہی ہیں. میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، کن کن موقعوں کا ذکر کروں، کس بات کا ذکر کروں. ہما جی کے ہاں ایک دفعہ میں سحری کے وقت موجود تھا، تو ظاہر ہے ہم دونوں نے روزہ رکھنا تھا. ہما جی نے پراٹھا پکوایا. بھائی آپ یقین کیجئے، ایسا عمدہ ورکی پراٹھا، پرت پرت جس میں دیسی گھی تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ بس یوں منہ میں جائے گا تو گھلنا شروع ہو جائے گا. اور ہوتا بھی ایسا تھا. گرم گرم پراٹھا. آپ سوچیں کہ کس قدر توے سے گرم اٹھ کے پراٹھا آیا ہوگا جو ہما جی کے سامنے رکھا. میں نے ہاتھ بڑھایا لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 1 منٹ رک جائیں. انہوں نے پراٹھے کو یوں پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے ایک دم مسل دیا تاکہ ہر ورق علیحدہ ہو کے وہاں ایک چورا سا بن جائے. اور سوچیں کہ اتنے گرم پراٹھے کو اپنے گورے گورے ہاتھوں سے یوں مسلنا کوئی آسان تھا؟ کہنے لگیں پائی جان، ان اے پیالے چ پاؤ تے اتنے گرم گرم دیسی مرغی دا شورا پاؤ تے پھر چمچے نال کھاؤ. ہائے
کیا آپ لوگوں کو کبھی یہ ذائقہ میں سمجھا سکوں گا کہ میں کس جادو کا ذکر کر رہا ہوں جو اس پیالے میں تیار ہو گیا؟ بہر طور آپ میں سے وہ خوش قسمت جنہوں نے ہما جی یا کسی اور محبت کرنے والے کے ہاتھوں سے کھانا کھایا ہوا ہے وہ تو میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں کھایا وہ امید رکھیں شاید ان کی زندگی میں بھی ایسا روشن روزہ اور سحری آئے۔ خواتین حضرات، میڈم کے ایک بہت سارے فیچرز میں سے واحد ایک ہما جی ہیں جن کے اندر یہ بھی تھا کہ انہوں نے گانا شروع کر دیا، مگر ہما جی کو اپنے گانے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی ابہام نہیں تھا۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ نہ مجھے بچپن میں سکھایا گیا، نہ میری آواز ایسی ہے، نہ خداداد صلاحیت ہے، لیکن میں نے اپنے روزگار کے لیے اور اپنی ماں کی بیٹی ہونے کی وجہ سے گانا تیار کر کے گانا شروع کر دیا۔ اب ہما جی نے جب گانا شروع کیا تو پورے لاہور شہر میں ایک تھرتھلی مچ گئی، اس لیے کہ اتنی حسین عورت کا آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی والدہ کے گانے گانا، یقین کیجئے اٹ واز ون آف دا بگیسٹ انٹرٹینمنٹ فارمز آف دیٹ ٹائم۔ ہما جی اتنا اچھا تیار ہو کے جاتی تھیں کیونکہ جگمگاتی رہتی تھیں، عمدہ ترین ہیرے پہنے ہوئے، جگمگاتا ہوا سوٹ اور دوپٹہ، اور پھر ان کے گانے۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ نہیں ہما، تیری آواز میڈم ورگی نہیں، ماں ورگی نہیں، تے لوکی تینوں صرف ویکھن آندے نے، سنن نہیں آندے۔ تو ہما جی نے بڑا اچھا جواب دیا کہ چلو لوکی مینوں سنن نہیں آندے، ویکھن تے مینوں ہی آندے نا، آواز میری نہ صحیح، منہ تے میرا ہی ہے نا۔ یہ کتنی مناسب بات ہے کہ اتنی حسین عورت کو یہ پتہ ہو کہ اگر لوگ اس کو دیکھنے آئے ہیں تو یہ صورت اور یہ چہرہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، حلق اگر کم ہے تو کوئی بات نہیں ایسی بات۔ ہما جی نے کبھی اپنے آپ کو کسی احساس کمتری کا شکار نہیں کیا۔ ایک میڈم کی ان کی گائیکی کے بارے میں بہت ساری باتیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن ایک مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ہما جی نے ایک دفعہ میڈم کے ٹریک پہ وہ مشہور عالم قومی ترانہ جو رن آف کچھ کی وار کے لیے ریکارڈ کیا گیا، اے وطن کی، آپ جانتے ہیں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اور اسے میاں شہر یار صاحب نے کمپوز کیا تھا راگ ایمن میں، اور میرے خیال میں جس عمدہ طریقے سے میڈم نے گایا تھا وہ قیامت کی تھی۔ تو یہ کیا گیا کہ ہما جی نے اسی ٹریک پہ اپنی آواز میں یہ گانا ریکارڈ کروایا، اور ریکارڈ کر کے وہ کیسٹ لے کر میڈم کے پاس گئیں۔ میڈم اس وقت اپنے گھر میں موجود تھیں، ان کے ساتھ ان کی بھتیجی مجیدن بیٹھی ہوئی تھیں جو بڑی تنک مزاج خاتون تھیں، اور کیونکہ اتنا اچھا گانا زندگی بھر سنا ہوا تھا تو ان کے کانوں کو کوئی چیز بھی بھلی نہیں لگتی تھی اپنی پھوپھی کی آواز کے بعد۔ ہما جی نے وہ لگایا تو ہما جی کی آواز میں آئی، کچھ جگہیں انہوں نے نبھائیں، کچھ جگہیں سپاٹ گئیں، تو مجیدن سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا پوا اے ویخ، ہما نے ستیہ ناس کر دیا۔ اگلی کوئی بات آئی جہاں تان بہت اونچی جانی تھی، اڑ کے پہنچو گے تم جس فلک پہ، ساتھ جائے گی آواز میری، ہائے نہیں ویخ پوا ویخ، کی کیتا ہے ہما نے۔ اب 2-3 دفعہ تو انہوں نے یہ کہا، پھر میڈم سے رہا نہ گیا۔ میڈم کے اندر گلوکارہ یا مغنیہ نہیں بلکہ وہ ماں اود کے باہر آ گئی جو بچوں کی کسی چیز پہ کسی کو ٹوکنے نہیں دیتی۔ انہوں نے ایک دم مجیدن کی طرف دیکھا اور کہا نہیں چپ کر کے بے، تو پرانی مراسن میری تی سید زادی، انہیں جنہ گا لیا ہے، جنہ کہہ لیا ہے، کمال ہے، ان خبردار کچھ کیا تن۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا جو بہترین روپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پروٹیکشن کا اپنی اولاد کی طرف۔ خواتین حضرات، ہما جی نے بہت سی چیزیں اپنی والدہ سے سیکھیں، ان میں ایک چیز تھی، وہ تھی ہاتھ کی لذت۔ میڈم بھی ان کے بارے میں سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جس ہنڈیا کو ہاتھ لگا دیتی تھیں وہ ہنڈیا سریلی ہو جاتی تھی، ساتوں سر اس میں جاگ جاتے تھے۔ ہما جی کے ہاں بھی جو کچھ پکتا تھا اور جو وہ پکاتی تھیں، یقین کیجئے وہ بھی ایک سمپورن راگ ہوتا تھا، یعنی کہ 7 سروں کا راگ، ایک سر کی بھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ہما جی سے بہت کچھ سیکھا، جس میں سے ایک چیز کوکنگ ہے۔ ہما جی کہتی تھیں بھائی جان، سب سے پہلے جو چیز چاہیے اچھی ہنڈیا کے لیے، اچھے پکوان کے لیے، وہ سامان ہے جو اس کے اندر جائے گا۔ اگر آپ اس میں ڈنڈی ماریں گے تو کبھی بھی ذائقہ پورا نہیں آئے گا۔ یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ آپ اگر گوشت خریدیں تو بہترین ہو، اگر آپ گھی ڈالیں تو اصلی دیسی گھی ہو، آپ کے مسالے بہترین کوالٹی کے ہوں، آپ کی باقی تمام چیزیں بھی موسمی ہوں اور موسم کی بھی ایسی کہ موسم کے جوبن پہ ہوں، پھر ہنڈیا پکتی ہے۔ ایک مینیو جو ہما جی کے ہاں ہر شام ہوتا تھا اور اکثر ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا بہترین بنا ہوا آلو گوشت۔ آپ میں سے وہ لوگ جو آلو گوشت کو معمولی جانتے ہیں، ہم سے پوچھیں، ہماری نظر میں آلو گوشت وہ واحد ڈش ہے جس کو پکانے والا
اپنے آپ کو سامنے پیش کر دیتا ہے کہ مجھ میں کتنا سلیقہ ہے، میری تربیت کیسی ہے، میں گوشت کو کیسے ہینڈل کرتا ہوں، میں شوربہ کیسے بناتا ہوں، میں آلو کیسے پکاتا ہوں۔ یقین کیجئے جس طرح کے آلو کٹے ہوئے ہوتے ہیں آلو گوشت کے اندر، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پکانے والے کی فطرت اور طبیعت کیا ہے۔ جس قسم کا شوربہ ہوتا ہے، شیشے جیسا شوربہ ہونا چاہیے آلو گوشت کا، یہ نہیں کہ گنڈے پاپا کے بھی چکڑ کیتا ہوئے تو پتہ چلے عجیب واقعی چکڑ بنا دیتا اپنا گاڑا کرن دے پیچھے، اور کچے ٹماٹر بما اپنے چھلکے دے وکھرے وکھرے تیر دے ہوں۔ حضور والا یہ ایک کمال چیز ہے واقعی۔ اور گئے دنوں کے اندر جب کسی بچی کا رشتہ لوگ لینے جاتے تھے تو کہتے تھے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا آلو گوشت کھلائیے، اس سے سب پتہ چل جائے گا۔ تو اگر کوئی ہما جی کے ہاں کے بنا ہوا آلو گوشت کھاتا نا تو یقین کیجئے قائل ہو جاتا کہ بھئی اس سے بہتر آلو گوشت ممکن نہیں۔ آلو گوشت کے ہاں ان کے ہاں اکثر پجی ہوئی دیسی مرغی پکتی تھی، اوئے ہوئے ہوئے، جس کو ہما جی خود کہتی تھیں چکن علی نور جہاں، یعنی کہ میڈم کی ترکیب کے مطابق پکتی تھی۔ بھئی وہ کئی دیسی مرغیاں لے کے ایک دیگچی کے اندر دبا کے جب پکتی تھیں اپنے دم کے اندر، اور ان کا گاڑا مسالہ اور آخر میں ان کے اوپر سبز مرچیں اور دھنیا اور تازی کٹی ہوئی کالی مرچ ڈال کے دم دیا ہوا، اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا تھا۔ آپ یقین کیجیے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میرا منہ پورا رال سے بھر گیا ہے جو کہ میں اندر نگل رہا ہوں، کیا کروں۔ واقعی اس کا ذائقہ ہی ایسا میرے ذہن میں اور میری زبان پہ محفوظ ہے کہ مجھ سے یہ کیے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اور ساتھ ہوتے تھے سفید چاول، اور ان کے ساتھ ایک چیز ہوتی تھی جو دال ہوتی تھی، جو مسور اور مونگی کی دال ملا کے بناتی تھیں۔ اور ہما جی یہ کرتی تھی کہ ساری جو بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں دیسی مرغی کی وہ تو سالن میں پکتی تھیں، اور جو پنجر اور پر ہوتے تھے یعنی کہ ہڈیاں، وہ دال میں پکائی جاتی تھی تاکہ دال بھی ان کی یخنی میں پکے، اور اس کے بعد اس کو بگھار دیا ہوتا تھا۔ اور ساتھ ایک چیز ہوتی تھی جو کہ سبز چٹنی ہوتی تھی، دھنیے، سبز مرچوں، لہسن اور نمک کی، جس کے آخر میں اس میں لیمو نچوڑا ہوتا تھا اور وہ ہاتھ سے کٹی ہوتی تھی۔ یقین کیجئے اس سے بہتر رات کا کھانا کہیں ممکن نہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو عجیب عجیب اب کھانے شروع ہو گئے ہیں، ولیتی کھانے شروع ہو گئے ہیں اور عجیب چیز، ارے گھریلو مینیو کے اندر سفید چاول، آلو گوشت، مونگی مسور کی دال اور پجی ہوئی مرغی اور ساتھ چٹنی اور سلاد، ہائے اللہ آپ کو نصیب کرے کہ ایسا دسترخوان آپ کو ہو اور آپ کھائیں۔ میرا پھر منہ پر گیا، میں کی کراں باہر طور۔ یہ ذکر کرنے سے پہلے مجھے کچھ کھا کے بیٹھنا چاہیے تھا، یہ میری غلطی ہے مگر مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ تقریباً ہفتے میں 3-4 دفعہ ہما جی کے ہاں پکتا تھا، اور اتنا وافر پکتا تھا کہ اگر آنے والے 15-20 لوگ بھی ہوتے تھے تو کھانا کبھی کم نہیں پڑا۔ میں کھانے کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں دلداری کی اور دل آویزی کی ایک بہت بڑی شکل یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کیسے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم زبانی بہت باتیں کرتے ہیں مگر حقیقی طور پر عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے۔ میں بہت ساری ایسی بیویوں کو جانتا ہوں جو کہتی ہیں ہائے جانو میرے بہت اچھے ہیں، جانو کو کبھی انہوں نے ایک اچھا آملیٹ تک بنا کے نہیں دیا، وہ کام بھی خانسامہ کرتا ہے۔ میری نظر میں کسی کے لیے اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ اپنے پکے ہوئے کھانے میں شامل کیجئے، اور ہما جی اس کام میں نمبر 1 تھیں۔ ہما جی کے ساتھ رہتے ہوئے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، جو بالکل ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، مگر کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کا بال آیا ہو۔ اچھا، ہماری بہت ساری پسندیں جو تھیں وہ بالکل ایک دوسرے سے ملتی تھیں۔ مجھے راوی کے کھگوں کا شوربہ بہت پسند ہے، ہما جی کو بھی بہت پسند تھا۔ مجھے پائے بہت پسند ہے، ہما جی کو وہ بہت پسند تھے۔ اور اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہم بہت شوق سے، کچھ وہ پکاتی تھی کچھ میں پکاتا تھا، اور مل کے کھاتے تھے۔ مگر ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی ان کے ہاں کھانا لے کر آیا ہے تو انہوں نے یہ کہنا کہ بھئی اے کھانا جڑا پائی جان لے کے آئے نے، اے میرے واسطے اندر میرے فریج رکھ دو، میں اے کھانا ہے، اینو کوئی نہ ہاتھ لاوے۔ یہ صرف دوسرے کا دل رکھنے کی بات ہوتی تھی، ورنہ ان کو ایسی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ ہما جی اور میری ایک اور ذاتی پسند ایسی تھی جو ایک خاتون تھی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ ہما جی نے ذکر شروع کیا کہ میں فلاں درزی کے ہاں گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو سامنے ساڑی اور بلاؤز ہے یہ ان خاتون کا ہے اور ٹھیک ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور میں نے آگے بڑھ کے وہ بلاؤز اپنے سینے سے لگا لیا کہ جیسے میں نے ان خاتون کو سینے سے لگا لیا ہے، اور اس کے بعد واپس ٹنگ دیا وہاں پہ۔ ہما جی نے جب یہ قصہ سنایا تو میں نے بھی انہی خاتون کے بارے میں کچھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ جب وہ اظہار ایک خاص نہج پہ پہنچا تو ہما جی نے کہا کہ بھائی جان مینوں لگدا ہے کہ تانوں بھی زیبا بیگم نال اونی ہی محبت ہے جنوں مینوں ہے۔ میں کہ ہما جی یہ کی شک ہے، واقعی
ہم دونوں کی مشترکہ محبوبہ بیگم زیبا محمد علی ہیں. اور اتنی حسین عورت جتنی ہما جی تھیں، ان کا ایک اور حسین ترین عورت کو یوں پیار کرنا صرف یہ بتاتا ہے کہ محبت میں خلوص ہوتا ہے، محبت میں مقابلہ نہیں ہوتا. اب یہ بات کیا کیجئے کہ زیبا بیگم کو بھی معلوم ہے. بیگم صاحبہ جانتی ہیں کہ جتنی محبت ان سے ہما جی کرتی تھیں اتنی ہی محبت ان سے ڈاکٹر عمر عادل کرتا ہے. مگر بیگم صاحبہ کے لیے ڈاکٹر عمر عادل کی محبت کی شاید وہ قیمت نہیں ہے کہ جو ہما جی کی ہے، مگر پھر بھی زیبا جی جتنی مجھ سے محبت کرتی ہیں میں اس کا اس قدر مشکور اور شکر گزار ہوں. جیسی جیسی مہربانی وہ مجھ پہ کرتی ہیں میں اس کا بھی بہت احسان مند ہوں. خواتین حضرات، زندگی میں دولت ضرور بہت بڑی چیز ہوتی ہوگی، زندگی میں آسائشیں بھی بڑی چیز ہوتی ہوں گی. سب سے عمدہ زندگی کا تب ہوتی ہے جب آپ کو محبت کرنے والے ہوں. ان کی وجہ سے، ان کی زندگی کے، ان کے دم سے کوئی غم آپ کو آ کے نہیں لگتا. میرے والدین فوت ہو گئے، ہما جی افسوس کرنے کے لیے آئیں. میں نے ان کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اگر میرے والدین نہیں رہے تو ہما جی تو ہیں، اور ان کی موجودگی سے مجھے کوئی کمی نہ آئے گی، اور واقعی نہیں آئی. مگر پھر ایک وہ دن بھی آیا کہ جب لاہور کے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے ICU کے ایک بیڈ پہ صبح 4 بجے میں نے نیم بے ہوش ہما جی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ہما جی اللہ دے حوالے. تب احساس ہوا کہ ہر ایک نے چھوٹ جانا ہے اور صرف ایک ذات رہ جانی ہے، وہ جو میرا رب ہے اور میرا پروردگار ہے.